اے امام حسن، اے امام حسن، اے امام حسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے تو آپ تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں مولا امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میری یہ دعا ہے کہ بار الہ آپ علیہ السلام کی ہمیں سیرت کو صحیح معنی میں سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ عزیزان گرامی، ایک بات ہم سب کے لیے واضح و روشن ہے کہ انسان کوئی بھی کام بغیر مقصد و ہدف کے انجام نہیں دیتا۔ ممکن ہے کہ اس کا مقصد و ہدف اعلیٰ نہ ہو، لیکن بالآخر ہر کام کے پیچھے ایک مقصد ضرور چھپا ہوتا ہے، ہدف ضرور ہوتا ہے۔ ہم معمولی سی چیزوں کو لے لیں، انسان بھوک مٹانے کے لیے غذا کھاتا ہے، کھانا تناول کرتا ہے، پیاس کو مٹانے کے لیے پانی پیتا ہے، کسی جگہ پہ جانے کے لیے، اس طرف جانے کے لیے قدم اٹھاتا ہے۔ اسی طرح علم جب انسان حاصل کرتا ہے تو اس میں بھی اس کا ایک خاص ہدف ہوتا ہے۔ علم ریاضی جب انسان حاصل کرنا شروع کرتا ہے تو اس کا ہدف مقصد یہ ہوتا ہے کہ علوم ریاضی اس کے لیے آسان ہو جائیں، وہ ان کو اچھی طرح سمجھ سکے، ان کے ذریعے اپنی زندگی میں کمال کی طرف پہنچ سکے۔ اسی طرح چاہے وہ فزکس کا علم ہو، علم کیمیا ہو، علم نجوم ہو، انسان کوئی بھی علم جب حاصل کرنا شروع کرتا ہے تو اس حاصل کرنے سے پہلے اس کے ذہن میں ایک ہدف ہوتا ہے، اسے حاصل کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ علم سے ہٹ کر اگر ہم ہنر کی بات کریں تو ہنر میں بھی اسی طرح انسان چاہتا ہے کسی ہنر کو سیکھے تاکہ اس فیلڈ میں وہ اس کا ماہر ہو، اور اس کے سامنے جو مشکلات آ رہی ہوں وہ پہلے سیکھ لے تاکہ ان مشکلات کو حل کر سکے۔ شیطان مردود جو ہمارا ازلی دشمن ہے اور کھلا دشمن ہے قرآن کے بقول، ان تمام چیزوں میں تو انسان سمجھتا ہے اور ان چیزوں کو انجام دیتا ہے، لیکن شیطان جب انسان کمال کی طرف بڑھنا چاہتا ہے تو یہ چیزیں اس کے ذہن سے اصلاً محو کر دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بھی ہم اہل بیت اطہار آل رسول کی سیرت چاہے پڑھ رہے ہوں چاہے سن رہے ہوں، ہمارا اس میں ہدف یہی ہے کہ ہم اچھی طرح ان کی سیرت کو سمجھیں اور ان کے بہترین پیروکار بننے کی کوشش کریں۔ یہاں آ کے شیطان ہم سے یہ فکر چھیننے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں کسی اور طرف لے جاتا ہے، ہماری فکر کو کسی اور طرف مبذول کر دیتا ہے۔ جبکہ آپ دیکھیں، ہم دنیا میں آئے ہیں ایک مختصر سا امتحان دینے، اور اسی امتحان کے بعد ہم اس نتیجے کے منتظر ہیں کہ اللہ پاک ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ اس دنیا میں جس طرح وہ چاہتا ہے ہم اس طرح کی زندگی گزاریں۔ اس طرح کی زندگی کن افراد کی ہے؟ وہ اہل بیت اطہار، معصومین، انبیاء، ان کی زندگی ویسی ہے جیسے رب العزت چاہتا ہے، بہت ہی پاکیزہ زندگی ہے، یہ ہستیاں پاکیزہ ہیں، یہ نجات یافتہ ہیں، ہم نجات پانے والے ہیں، یہ راہ جانتے ہیں، ہمیں راہ دکھانے آئے ہیں۔ جن کی شان میں قرآن مجید قصیدے پڑھ رہا ہو، جن کی صداقت، طہارت، کریمی کی سند قرآن کریم ہو، ان کے بارے میں مجھ جیسا حقیر کیا عرض کرے گا۔ ہاں، البتہ جو ان کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن کے حکم کے بغیر، وحی کے بغیر نطق نہیں فرماتے، وہ ان کی شان میں فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ ابھی میں نے عرض کیا آپ اور میں سب امتحان دینے آئے ہیں، کامیاب ہوں گے تو ہمیں جنت جیسا مقام اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ ہم نے امتحان کے بعد اسے حاصل کرنا ہے، اس کمال کی طرف بڑھنا ہے۔
جبکہ یہ جنت کے سردار ہیں، اور سرداری ان کو پاک پروردگار نے ان کے بلند کردار، اخلاق اور ان کی اس سعی و کوشش جو رب العزت کی راہ میں انہوں نے کی ہے، ان کو عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ نے تو بیان کیا ہے، سرداری رب العزت نے انہیں عطا کی ہے۔ یہ جو ہستیاں ہیں، آپ غور کریں، آج جو ہم مولا امام حسن علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ولادت سے لے کر شہادت تک ان کا ہر لمحہ، ان کا ہر فعل مکمل اطاعت رب العزت ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، سن 3 ہجری 15 رمضان کی صبح مولا امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اس ولادت سے چند دن پہلے جناب ام الفضل نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ رسول اللہ کے جسم کا ایک ٹکڑا جدا ہو کے ان کے دامن میں آ گرا ہے۔ خواب سے بیدار ہوئی، نہایت مضطرب اور پریشان تھی، نماز فجر ادا کی، اس کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں پہنچی۔ رسول اللہ نے چہرے کے آثار دیکھ کے کہا، اے ام الفضل، کیا بات ہے، تم پریشان نظر آتی ہو؟ کہا، یا رسول اللہ، میں کیسے پریشان نہ ہوں، میں نے اس طرح خواب دیکھا ہے کہ آپ کے بدن اقدس، آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا آپ سے جدا ہو کے میری گود میں آ گرا ہے، میرے دامن میں آ گرا ہے۔ تو جب سے یہ خواب دیکھا ہے مضطرب ہوں، پریشان ہوں۔ آپ مسکرائے، کہا، یہ پریشانی کی نہیں بلکہ خوشی کی بات ہے، تم نے بہت ہی اچھا خواب دیکھا ہے۔ آپ حیران ہوئی، یا رسول اللہ، یہ کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، چند دن بعد اللہ رب العزت میری دختر نیک اختر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہاں ایک فرزند عطا کرنے والا ہے جس کی مثال اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو جناب ام الفضل کے خواب کو تعبیر ملی، امام حسن کی ولادت ہوئی۔ ولادت کی خبر جب معلوم ہونے لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ خبر پہنچی۔ آپ بی بی کے گھر تشریف لے آئے، مولا حسن علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے اپنی آغوش میں اپنے فرزند کو لیتے ہوئے رب العزت کا شکر ادا کیا، بوسے دیے۔ مولا کائنات سامنے موجود تھے۔ کہا، اے علی، اپنے فرزند کا نام کیا رکھا ہے؟ کہا، یا رسول اللہ، میں آپ پہ کیسے سبقت حاصل کر سکتا ہوں، آپ کا انتظار تھا۔ جب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا، آپ مسکرائے، کہا، علی، مجھے معلوم ہے یہی سوال تم نے میری بیٹی فاطمہ سے کیا، انہوں نے تمہیں یہی کہا کہ میں آپ پہ سبقت حاصل نہیں کر سکتی۔ آپ نے کہا، میں رسول اللہ پہ سبقت حاصل نہیں کر سکتا، اور میں اپنے رب، اپنے خالق و مالک پہ کیسے سبقت حاصل کروں؟ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جناب جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے، عرض ادب کیا، رب العزت کا سلام رسول اللہ اہل بیت کی خدمت میں پیش کیا، اور کہا، یا رسول اللہ، رب العزت فرما رہا ہے کہ آپ سے علی کی وہی نسبت ہے جو موسیٰ سے ہارون علیہ السلام کی نسبت تھی۔ تو جو ہارون کے بیٹے کا، بڑے بیٹے کا، بڑے فرزند کا نام تھا، وہ نام اپنے فرزند کے لیے آپ رکھ لیں۔ رب العزت یہ پسند فرماتا ہے۔ آپ نے کہا، اے جبرائیل، ان کے فرزند کا نام شبر تھا، لیکن وہ عربی کا لفظ نہیں ہے۔ تو کہا کہ خالق نے یہ فرمایا ہے، اس کا متبادل حسن ہے، اور ان کا نام آپ حسن رکھ دیں۔ رسول اللہ نے رب العزت کے حکم سے یہ نام رکھ دیا۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ہر پہلو میں آپ دیکھیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا نام بھی خود خالق جو پسند فرماتا ہے وہ رکھا جاتا ہے۔ جب نام کی بات آئی ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، نام کے حوالے سے جب ہم لوگ اپنے کسی فرزند کا نام رکھتے ہیں تو ضروری نہیں ہے جو ہم نام رکھیں بچہ بھی اس نام کے مطابق صفات کا حامل ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم عالم رکھیں اور معلوم ہو کہ وہ علم کے قریب ہی نہ جائے، علم حاصل کرنا اسے پسند ہی نہ ہو، پوری زندگی جاہل رہ جائے۔ ممکن ہے ہم کسی کا نام شجاع رکھیں اور وہ اپنے دور کا بزدل ترین فرد ثابت ہو۔ ممکن ہے ہم کسی کا نام سخاوت کے اعتبار سے رکھیں اور وہ کنجوس ترین فرد اپنی زندگی میں ثابت ہو۔ اور جب ہم نام رکھتے ہیں ہمارا ہدف، مقصد، فکر یقیناً اچھی ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس بچے کا نام رکھا گیا ہے وہ ان صفات کا حامل بھی ہو پائے۔ یہ ہمارا حال ہے کیونکہ ہم
مستقبل سے بے خبر ہوتے ہیں، جبکہ رب العزت جب نام رکھے گا تو وہ اس میں کمال ہی کچھ اور ہے۔ آپ غور کریں، یہ لفظ حسن عرب کے درمیان تھا، لیکن آج تک کسی نے نام کے طور پہ نہیں رکھا تھا، بلکہ صفت کے اعتبار سے استعمال ہوتا تھا۔ لیکن جب ان ہستیوں کی طرف اس کو نسبت دی گئی تو یہ صفت نام میں تبدیل ہو گیا، اور نام جو تھا وہ ابتدا سے ہی ان صفات کا حامل تھا۔ مولا حسن جو ہے وہ ہر حال میں حسن تھے، بچپن میں حسن تھے، لڑکپن میں حسن تھے، جوانی میں حسن تھے، اپنے عمر کے آخری حصے میں حسن تھے، حتیٰ جب دنیا میں تشریف لائے حسن تھے، جب دنیا سے تشریف لے گئے تب بھی آپ حسن تھے اور حسن ہیں، کیونکہ رب العزت باخبر ہے۔ خالق اگر نام رکھے اور وہ صفات اس میں نہ ہوں تو انسان اعتراض کر سکتا ہے۔ یہ انسان اگر بدبختی پہ آ جائے تو رسول اللہ اور معصومین پہ بھی اعتراض کرتا ہے، لیکن کلمہ گو حد اقل یہ جرات نہیں کرتا کہ رب العزت کی ذات پہ اعتراض کرے۔ رب العزت نے نہ فقط مولا حسن بلکہ اہل بیت اطہار کے تمام افراد کے نام خالق نے ہی انتخاب کیے ہیں، خالق کے حکم سے رکھے گئے ہیں۔ جب محمد رکھا گیا نام تو واقعی تعریف کے قابل ہیں، ہر آن، ہر حال میں، ہر وقت۔ علی رکھا تو ہمیشہ بلند ہیں، فاطمہ رکھا تو ہمیشہ آتش جہنم سے تا روز قیامت نجات دلانے والی ہیں، اور حسن و حسین کردار کے حسن و نیکوکار ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ رہی ان کے نام کے حوالے سے، جن کے نام کے حوالے سے اتنا اہتمام ہو۔ باقی تمام چیزوں میں کیا ان کی شان ہوگی؟ آپ دیکھیں کہ اس گھرانے میں تربیت کس طرح سے ہے۔ ابھی کم سن ہیں، لیکن نانا کی محفل و مجلس میں مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے ہیں۔ نانا جو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، اس واعظ و نصیحت کو جب گھر آتے ہیں تو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خود سوال کرتی ہیں، بیٹا حسن، نانا نے آج کیا بیان فرمایا؟ تو آپ کما حق کو ہو، جیسا کہ رسول اللہ نے بیان فرمایا، بغیر کسی چیز کی کمی اور بیشی کے، کم و زیاد کیے بغیر، جس طرح رسول اللہ نے بیان کیا اپنی والدہ گرامی علیہ السلام کی خدمت میں اسی طرح سے بیان کرتے تھے کہ ماں، آج نانا نے اس آیت کے بارے میں فرمایا، یہ آیت نازل ہوئی، اس طرح سے نصیحت فرمائی۔ اور ہوتا یہ تھا کہ جب مولا کائنات گھر میں تشریف لاتے تو بی بی کائنات سلام اللہ علیہا کہتی ہیں، اے علی، اے ابوالحسن، آج بابا نے مسجد میں یہ پیغام دیا ہے۔ تو مولا مسکرا کے کہتے شہزادی سے کہ آپ تو مسجد میں نہیں تھی، آپ تو گھر پہ تشریف فرما تھی، پھر آپ کو کیسے معلوم؟ آپ مسکرا کے جواب دیتی، میرا لال، میرا فرزند، میرا حسن مجھ سے آ کے یہ بیان کرتا ہے۔ تو جب یہ مولا نے سنا تو بہت خوش حالی کا اظہار کیا اور کہا میں چاہتا ہوں میں بھی سنوں۔ ایک دن آپ بھی تھوڑا پہلے آ گئے اور گھر میں ایک گوشے میں بیٹھ گئے جہاں سے ظاہری طور پہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ معمول کے مطابق مولا حسن تشریف لائے، ماں نے سوال کیا، آپ نے ہمیشہ کی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا تھا کما حق کو ہو، ماں کے سامنے بیان کیا۔ بیان جب کر رہے تھے تو آپ کی زبان میں لکنت، جملہ پورا نہیں ہوتا تھا، رک جاتے تھے۔ تو آپ نے اگلے ہی لمحے کہا، ماں مجھے لگتا ہے میرا سید و سردار موجود ہے، میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی۔ یہ سنتے ہی مولا کائنات سامنے آئے، اپنے فرزند کو آغوش میں لیا، بوسے لیے۔ عزیزان گرامی، ان کا ادب دیکھیں کہ اس وجود کی اگر وہاں خوشبو بھی موجود ہے تو بڑے کے سامنے، بڑے کے ہوتے ہوئے یہ ادب یہ ہے کہ گفتگو نہیں کرتے۔ آج ہم دیکھیں ہم نے ان کی سیرت سے کیا سیکھا۔ چاہیے تو یہی تھا کہ ہم بھی اسی طرح جب بھی ہمارے بچے کسی مجلس کی کسی محفل، حتیٰ اسکول، حتیٰ دوستوں میں، حتیٰ عزیز اور رشتہ داروں میں جب باہر جائیں واپس آئیں تو بی بی نے ہمیں یہی سکھایا ہے، ان کی سیرت یہی ہے، ان کی سنت یہی ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں سے سوال کریں، پوچھیں کہ بیٹا تم اسکول گئے تھے تو آج تمہارا
وقت کیسا گزرا، تمہاری کلاسیں کیسی گزری، آج تم نے کیا سیکھا، مجلس میں گئے تو عالم دین نے کیا کیا فرمایا، محفل میں تھے تو کیا چیزیں سننے کو ملیں۔ اس سے ہوتا یہ کہ یقین جانے ہمارے گھرانے بہترین گھرانے ہو جاتے، ہماری زندگیاں روشن ہو جاتی، ہمارے ہاں امر بالمعروف نہی عن المنکر نہایت آسان ہو جاتا، اور ہم کتنے مرلوں کو طے کر لیتے۔ ہماری اولاد بہر سیکھنے جاتی، جب بہر آتی اور ہمارے سامنے بیان کرتی تو اب سکھانے کے مرلے میں قدم رکھ رہی ہوتی، اس چیز کو بیان کر رہی ہوتی، پھر اگر کہیں کمی ہوتی ہم ان کی اصلاح کرتے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں شیطان مردود جو ہمارا کھلا دشمن ہے، اس طرف سے ہماری توجہ ہٹا دی۔ ہم اپنے بچوں سے اگر کسی دن ڈرامہ نہ دیکھ پائیں اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، کرکٹ کا میچ نہ دیکھ پائیں اس کے بارے میں اس سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو اہل بیت اطہار نے ہمیں سکھایا، ان کی جو سیرت تھی، اس سے ہم ہر روز کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے تو اب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے، وہ اپنی تعلیم کے حوالے سے بہت ہی مصروف ہیں، ان کے جو سبجیکٹ ہیں وہ بہت مشکل ہیں، اتنے مضامین کو کس طریقے سے وہ کور کریں گے۔ جبکہ حق یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے واقعاً انہیں ایک بہترین فرد ہونا چاہیے، اور اس کے لیے انہیں یہ وقت درکار ہے، انہیں محنت کرنی ہے۔ لیکن اگر دنیاوی اعتبار سے بہترین فرد ظاہری طور پہ بن گیا اور دین سے آگاہ نہ ہوا تو یقین جانیں جو اصل امتحان ہے اس میں ناکام ہو جائے گا۔ اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے وقت کو منظم کریں، دین کے حوالے سے بھی ان کی معلومات میں اضافہ ہونا چاہیے، مجالس محافل میں ہمیں بھیجنا چاہیے، ایسے علماء جو با کردار ہیں، با عمل ہیں، ان سے سیکھنے کے لیے خود ہمیں بھی قدم بڑھانا چاہیے اور اپنے بچوں کی بھی ان کے ذریعے اصلاح کرانی چاہیے۔ کاش ہم ان چیزوں کو سمجھتے۔ عزیزان گرامی، آپ غور کریں، اس گھرانے نے اگر تربیت بھی کی ہے تو کس طریقے سے۔ مولا امام حسن علیہ السلام، مولا امام حسین علیہ السلام، دونوں شہزادے سن کے اعتبار سے بہت چھوٹے ہیں۔ ایک دن گزر ہوا، دیکھا نانا کا بوڑھا صحابی ہے، وضو کر رہا ہے لیکن وضو صحیح نہیں کر رہا۔ آپ نے ٹوکا نہیں، یہ نہیں کہا کہ ہمارے نانا نے یہ بیان کر کے تمہارے سامنے یہ سند بیان کر دی، الحسن والحسین امامان، یہ حسن حسین دونوں امام ہیں، کاما اوقادا، جس حال میں بھی ہوں، سن کی کوئی قید نہیں ہے۔ اگر جناب عیسیٰ کو گہوارے میں نبوت مل سکتی ہے تو یقین جانیں ان کی امامت کی شان ہی اور ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ غلط وضو کر رہے ہیں، بلکہ کہا اے نانا کے صحابی، ہم دونوں بھائی آپ کے سامنے وضو کریں گے، اگر کوئی غلطی ہو تو ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ یہ کہہ کے وضو کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی وضو مکمل ہوا، اس بوڑھے صحابی نے دونوں شہزادوں کو آغوش میں لیا، بوسے لینے لگا، کہنے لگا کہ میرا وضو غلط تھا، تمہارے ہاں تو غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ جن کی طہارت صداقت کی سند قرآن ہو، ان سے کیسے غلطی سرزد ہو سکتی ہے؟ تم نے میری رہنمائی کی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ یہی چیزیں ہماری نجات کا سبب ہیں۔ ہم سب مل کے کوشش کریں، سیرت ائمہ اطہار، اہل بیت اطہار، انبیاء کرام کو دیکھیں اور اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ میری دعا ہے بار الہ ہمیں ان کی سیرت سے صحیح معنی میں آگاہ فرما اور ان کی سیرت کے مطابق زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔